میں تمام سرو کرنے والے کو، وہ جوڈیشری میں ہے، سول سروسز میں ہے، اوج میں ہے، میں ان کو کاؤنسلنگ فری دے دیتا ہوں. مجھے آج تک کسی نے رابطہ کیا ہے، اگر یہ میں آج پہلی بار پبلک، مجھے پتا ہے اس کے بعد بڑی ٹریفک آئے گی، بڑے گلے بنیں گے، سر ٹائم نہیں دے رہے آپ. میں یہ کیوں بات آپ کو کہہ رہا ہوں، دراصل جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا، سرو کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ایسٹ ہوتا ہے نیشن کی. میرے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ایک میں پرسنل واقعہ سنانے لگا ہوں. ایک دفعہ میں بڑی ٹف سچویشن میں تھا اور شدید میں ایک اسٹریس فیس کر رہا تھا، تو میں ان کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے ٹائم بھی دیا اور میری مکمل داستان سنی، مجھے گائیڈ کیا. ان کی بیٹی اس دوران میں آئی، انہوں نے آ کے کہا کہ پاپا ہم نے کہیں جانا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹے آپ لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. پھر وہ دوبارہ آئی، انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ پاپا ہم نے جانا تھا، تو آپ قاسم کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے جانا نہیں؟ کہتے بیٹا میں نے جانا نہیں، میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا. میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کسی شادی پہ پہنچنا تھا، انہوں نے وہ سارا پلان کینسل کر دیا. بہرحال گھنٹہ مجھے انہوں نے دیا. رات کو ان کی پھر کال آ گئی، بیٹا کیسے ہو آپ؟ میں کہا سر میں پہلے سے بہتر ہوں. تو یار سونے سے پہلے یہ پڑھو، میری بھی دعا ہے آپ کے لیے، اللہ خیر کرے گا. اگلے دن پھر پوچھا، پھر 4 دن بعد بلایا. میں نے سارے ٹائم میں دیکھا کہ ان کی جو کیئر کا لیول تھا نا، میرے ساتھ ایکسٹراڈنری تھا. اللہ کا شکر ہے میں اس کنویں میں سے نکل آیا، بچ گیا، سیو ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، زندگی آگے چلنا پڑی. ایک دن میں نے ان کا شکریہ ادا کرنے گیا، مٹھائی کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، کیک کے ساتھ، اور کچھ میرے گھر میں آرگینک چیزیں بنتی ہیں، میں اسپیشلی بنوا کے لے گیا کہ سر یہ آپ کے لیے. تو میں نے کہا سر ایک سوال ہے میرا. ان کا جی کیا؟ میں کہا اس ٹائم پہ آپ نے، مجھے خود پتہ ہے آپ نے بڑی قربانی دی، یعنی آپ کو کہیں جانا تھا، میرے لیے بیٹھے رہے. اس طرح بے شمار میں نے ان کے احسانات گنوائے، ہمیں گنوانے بھی چاہیے، احسان مندی کا میں نے اظہار کیا. میں کہا سر لیکن کیوں، آخر کیوں آپ نے ایسے کیا؟ انہوں نے کہا بیٹا جب بھی کوئی کشتی کا کیپٹن ہوتا ہے نا، وہ مسافروں سے زیادہ اہم ہوتا ہے. تم کیپٹن ہو، تمہاری اس شپ میں فاؤنڈیشن بھی ہے، اسکول بھی ہے، اکیڈمی بھی ہے، اتنی ٹیم ہے، اتنا کام، اتنا ٹریول کرتے ہو، 100-150 لوگ تمہارے پاس کام کر رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر کیپٹن خراب ہو گیا نا، تو پوری کشتی جو ہے نا وہ، تو میں کیپٹن کو سیو کر رہا تھا، دراصل میں پوری شپ کو سیو کر رہا تھا. تو میں ان سارے سول سرونٹس کو، اور ہمارے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، آفیسرز ہیں، بہنیں ہیں جو سرو کر رہی ہیں سول سروسز میں، جوڈیشری میں، یقین کیجئے میرے دروازے کھلے رہتے ہیں. ان کے 2 ہی مسئلے ہوتے ہیں، یعنی یہ کونسلر کی طرف بھی کیوں نہیں آتے. ایک مسئلہ ان کا ہوتا ہے کہ ان کے مسئلے کو کانفیڈینشیل رکھا جائے. اللہ کا شکر ہے میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں، اپنے کام کو، اپنے پروفیشن کو میں عبادت سمجھتا ہوں. اینڈ آئی نیور شیئر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ آپ کسی کی پرسنل سٹوری کو، کسی کے ایشو کو آپ کسی کے سامنے پھر ڈسکلوز کرو. تو ہمیشہ میں تو پردہ ڈالتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے سمندر تھا، اس میں سوئی پھینک دی، نکال نہیں سکتے آپ. یہ ساری کہانیاں، یہ پتہ نہیں دنیا کے کتنے دکھ جو میں نے سنے، یہ ساری پریشانی سنی، یہ قبر تک ساتھ جائیں گی، ان کا کوئی تعلق بتانے کے ساتھ نہیں. دوسرا ان کا ایشو ہوتا ہے ایگو. ان کی ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ سب کے سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو سارا کچھ پہلے ہی پتہ ہے، میں تو پہلے ہی SMC کر چکا ہوں، گریڈ 20 پہ آ چکا ہوں، تو مجھے تو کسی کاؤنسلر کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا مسئلہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، دنیا کے طاقتور ترین انسان کو بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اس کو بھی کسی کنویں میں گرا ہوتا ہے تو رسا چاہیے ہوتا ہے، رسی چاہیے ہوتی ہے جو اس کو نکالے، اس کو بھی کوئی ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی بازو چاہیے ہوتا ہے. بعض اوقات تو ہمارے کہیں ایسے دکھ اور غم ہوتے ہیں جو بعض اوقات صرف شیئر کرنے سے، وینٹ آؤٹ ہونے سے آپ نارمل ہو، کتھارسس ہو جاتا ہے آپ کا. تو میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اینڈ یو آر آلویز ویلکم، یو آر آلویز ویلکم. بلکہ میرا میری ٹیم کا نمبر بھی چل رہا ہوگا، یہ وہ نمبر ہے جو پیڈ سروس کے لیے، لیکن فور آفیسرز اٹس 100% کمپلیمنٹری، فری اور وداؤٹ اینی چارجز. کوئی غرض نہیں ہے، یقین کیجیے. اس کو میں ایک نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اور سب سے بڑھ کے کیونکہ جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے نیشن کی، ملک کی ضرورت ہے، ان کو سیو کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ بڑا ایک چیلنج ہے. ہمارے اداروں میں ایسا سسٹم نہیں بنا ہوا. ایسا ہونا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ اور ویلنس کے حوالے سے اویئرنیس بھی ہو، اور سینٹر بنے ہو جہاں پر یہ لوگ جا کے وینٹ آؤٹ کر سکیں، کتھارسس کر سکیں. جم بننے شروع ہو گئے ہیں، یوگا سینٹر بننے شروع ہو گئے ہیں، میڈیٹیشن کے سینٹر بننے شروع ہو گئے ہیں. ویلنس، مینٹل ویلنس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. تو یہ میرا ایک مشن ہے جس میں کام کر رہا ہوں. اچھا، اس میں ایسا بھی تو بہت ضروری ہے میرا خیال ہے، آج اس پروگرام کی توسط سے ایک بات کرنا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا سارا سینیریو اس وقت جو ہے. لیکن جتنے بھی CSP آفیسرز ہیں یا جہاں پہ بھی آفیسرز کام کریں جس بھی فیلڈ میں، ایک ایویلیویشن پلان ضرور ہونا چاہیے آپ کا. وہ ایئرلی ہو، 6 منتھ کے بعد آپ کریں، لائک سال میں 2 دفعہ ہو، لیکن ان کی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ، واٹ دے آر پاسنگ تھرو، واٹ دے آر گوئنگ تھرو، وہ ایک سائیکولوجیکل انالیسس، سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کہ ورک لوڈ کی وجہ سے، ورک برڈن کی وجہ سے لوگوں کی اس وقت کیا مینٹل سٹیٹ کیا چل رہی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ اس کے ورکرز کی مینٹل سٹیٹ اس وقت کیسی ہے. ہر آرگنائزیشن کی بات کریں، خواہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، خواہ وہ کسی قسم کے بھی انسٹیٹیوشنز ہوں.